بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہنگول نیشنل پارک اور نانی مندر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہنگول نیشنل پارک پاکستان کا ایک بڑا پارک ہے جو تقریباً 40,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل ہے۔ نیشنل پارک اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں جنگلی حیات، پھول، پھل اور درخت کو تحفظ حاصل ہو، جہاں کوئی درخت نہ کاٹ سکتا ہو، نہ شکار کر سکتا ہو اور نہ یہاں کی مٹی، بجری یا ریت نکال سکتا ہو۔ ماحول جیسا قدرتی طور پر ہے ویسا ہی رکھا جاتا ہے۔ اس علاقے کے باشندوں کو ماحول دوست پیشہ اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے غلہ بانی، کاشتکاری یا ماہی گیری وغیرہ۔ ہنگول نیشنل پارک کا علاقہ ضلع لزبیلا، ضلع خاران اور ضلع گوادر پر مشتمل ہے۔ کراچی سے گوادر کی جانب سفر کیا جائے تو بلوچستان کوسٹل ہائی وے پر کراچی سے 160 کلومیٹر پر یہ نیشنل پارک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد پارک ہے۔ اس میں ساحلی، ریتیلی اور بنجر پہاڑی علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے دریائے ہنگول بھی گزرتا ہے۔ اس میں کم و بیش سارا سال پانی جمع رہتا ہے، جس سے یہاں کی جنگلی حیات کو جینے کا سہارا ملتا ہے۔ مچھلیوں اور مگرمچھوں کی زندگی بھی اس پانی کی بدولت ہے۔ اس وسیع پارک میں مختلف ایکو سسٹم ہونے کی وجہ سے پودوں اور جانوروں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جس میں درندے، چرند اور پرند شامل ہیں۔ ممالیہ میں چیتا، لومڑی، گیدڑ، بھیڑیا، جنگلی بلی، آئی بیک، چکارا، لگڑ بھگا سے ہرن، بجو، کانٹے دار چوہا، نیولا اور گلہری نما چوہے شامل ہیں۔ رینگنے والے جانوروں میں مگرمچھ، سبز کچھوے، بیضوی کچھوے، صحرائی چھپکلیاں، گو اور کئی اقسام کے سانپ اور دیگر رینگنے والے جانور پائے جاتے ہیں۔ دریائے ہنگول کے پانی کے گڑھوں کی وجہ سے پانی اور خشکی کے مینڈک اور کئی اقسام کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں تھیلا، مہاشیر اور مٹھو قابل ذکر مچھلیاں ہیں۔ سمندری علاقے میں ڈولفن، ڈاٹی، دندیا، سارم اور گولی نام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جو بہت قیمتی مچھلیاں ہیں۔ پرندوں میں تمام ہجرت کر کے آنے والے پرندے، شکاری عقاب کی کئی اقسام، چیلیں، تیتر، تلور، پہاڑی کوے، شکرے، الو، کھٹ بڑھئی اور بہت سے خوبصورت چہچہانے والے پرندے، کوئل، بلبل اور مینا وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ دریائے ہنگول کے ساتھ ساتھ اگر ٹریکنگ کی جائے تو مگرمچھ بھی نظر آتے ہیں۔ پہاڑی کوے تو عام ہیں، جو شہری کووں سے بڑے اور بھاری آواز والے ہیں۔ رات میں ڈرائیونگ کے دوران گیدڑ اور لومڑیاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ نانی ہنگلاج کے مندر کے آس پاس کے علاقوں میں ہرن اور آئی بیکس کا نظارہ ایک عام بات ہے۔ سیاحوں کے لیے اس نیشنل پارک میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج کل کن ملیر کا ساحل بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس ساحل پر سردیوں میں پرسکون نیلا پانی دور تک دعوت نظارہ دیتا ہے۔ سیاحوں کو یہاں پارکنگ، کیمپنگ اور ہوٹلنگ کی سہولتیں بھی دستیاب ہیں۔ ساتھ ہی نزدیک فشریز ہونے کی وجہ سے تازہ مچھلی بھی پکانے کو مل جاتی ہے اور پکانے والے بھی موجود ہیں۔ پانی میں نکلی چھوٹی چھوٹی بے خطر پہاڑیاں ہیں، جن پر بچے اور بڑے چڑھ کر مچھلی کا شکار کر کے اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ ریت میں بائک چلانا، گاڑی چلانا، مختلف کھیل کھیلنا، غرض یہاں پکنک کی تمام سہولتوں کے لیے جگہ کی کافی گنجائش ہے۔ ہنگلاج کے پہاڑوں میں مٹی فشاں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کو ابھی دریافت کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک مٹی فشاں کا نام ہندو عقیدت مندوں کے ایک گروپ نے رکھا ہے۔ یہ کوسٹل ہائی وے سے سمندر کی جانب 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ 3 دہانوں کا ایک سیٹ ہے، جس میں سے اب بھی ٹھنڈا لاوا نکلتا ہے۔ ہندو یاتری چڑھاوے کے طور پر اس کے دہانے میں ناریل ڈالتے ہیں۔ نیشنل پارک میں ایک تاریخی مندر نانی ہنگلاج ہے۔ اس کی تاریخ سکندر اعظم کے جرنل مستق تک تو مستند ہے، جب اس نے یہاں کئی ہزار یاتریوں یا پجاریوں کو مصروف پوجا پاٹ پایا اور انہیں کچھ نہ کہا۔ اس سے پہلے بھی یہ مندر موجود ہوگا۔ خیال ہے کہ آریاؤں کی آمد سے پہلے
जो भी कौम बलूचिस्तान में आबाद थी उसने ये मंदिर बनाया होगा। उस हिसाब से ये 4000 साल से भी पुराना होगा। मौजूदा दौर में हिंदू मत का अहम तरीन मंदिर है, जिसमें आने की हर एक हिंदू को ख्वाहिश होती है। यहाँ पूरे मुल्क से माह अप्रैल में काफिलों की सूरत में यात्री आते हैं। उनमें सैकड़ों मील पैदल चलकर आने वाले लोग भी होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया खुसूसन भारत से यात्री शामिल होकर नानी हिंगलाज में पूजा करते हैं और कई रातें गुजारते हैं। नेशनल पार्क में बड़ी पास की बल खाती चढ़ाइयाँ इंतहाई दिलकश मंजर पेश करती हैं। यहाँ मिट्टी के पहाड़ों में लाखों साल के जोग्राफियाई अमल से तरह तरह की कुदरती अशकाल बनी हुई हैं। कहीं ये कोई किला नज़र आता है, कहीं कोई फसील, कहीं अबुल हॉल जैसी शक्ल और कहीं जानवर मालूम होता है। सबसे ज़्यादा मशहूर एक कुदरती मुजस्मा है जो किसी यूरोपियन लिबास वाली खातून का मुजस्मा मालूम होता है। उसका नाम सड़क बनाने वालों ने प्रिंसेस ऑफ होप यानी उम्मीद की शहजादी रख दिया है। यहाँ से समंदर का नज़ारा काबिल दीद होता है। इस पार्क में कोस्टल हाईवे के बाएं जानिब मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें भी हैं, जिन पर इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगारी की गई है। इस पार्क के बासियों की ज़िंदगी यहीं के वसाइल पर मुश्तमिल है। गल्लाबानी, माहीगीरी, शहद इकट्ठा करना, होटलिंग और सयाहत से अपना गुज़र बसर करना। मॉडर्न दौर की सहूलियात, बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और हॉस्पिटल, स्कूल यहाँ बराए नाम है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ की आबादी सब्र व शुक्र से जी रही है। यहाँ की जंगली हयात, ज़मीन, समंदर, जंगलात, जड़ी बूटियों पर मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। नानी मंदिर की तारीख़ की तलाश और उसे कौमी वर्सा करार देना वक्त की अहम ज़रूरत है। हंगोल नेशनल पार्क कुदरत की रंगीनियों से माला माल है, जिसको देखने दूर दराज से लोग आते हैं। अगर आलमी तौर पर इसका तारुफ कराया जाए तो पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आएंगे। ऐसे खूबसूरत और सयाहत दोस्त नज़ारे दुनिया में कम ही होंगे। बहरे अरब का गर्म पानी, आलूदगी से पाक महफूज साहिल, आबी हयात और जंगली हयात के नज़ारे सयाहों का ख्वाब में भी पीछा नहीं छोड़ते। शुक्रिया।